اپنے ماننے والوں کو بہترین کہتا ہے. مجوسیت اپنے ماننے والوں کو بہترین کہتی ہے. عیسائیت اپنے ماننے والے کو بہترین کہتی ہے. زرتشتیت اپنے ماننے والے کو بہترین کہتی ہے. بدھ مت اپنے ماننے والوں کو بہترین کہتا ہے. ویسے بھی دنیا کے تمام ادیان اپنے ماننے والوں کو بہترین امت کہتے ہیں. ویسے ہی اسلام بھی مسلمانوں کو بہترین امت کہتا ہے. تو کیا چوکے نہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ پھر ادیان عالم میں اور دین اسلام میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ لیکن ادیان عالم میں اور دین اسلام میں ایک بنیادی فرق ہے کہ ادیان عالم اپنے ماننے والوں کو فقط بہترین بتاتے ہیں مگر وجہ نہیں بتاتے کہ بہترین کیوں ہے. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو اگر بہترین بتاتا ہے تو اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بہترین کیوں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ میں مقدس ترین کتاب، پاکیزہ ترین کتاب، اطہر ترین کتاب قرآن سے پوچھوں کہ قرآن تم نے ادیان عالم کی روش کیوں نہیں اختیار کی؟ جس طریقے سے ادیان عالم اپنے دین کو بہترین بتاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، تو بھی مسلمانوں کو بہترین بتاتا اور آگے بڑھاتا. تو قرآن آواز دے گا یہی فرق ہے ہم میں ادیان عالم میں، اس لیے کہ عقل والے اس وقت تک باتوں کو تصدیق نہیں کرتے جب تک کہ دلیل نہ دے دی جائے. ذرا سی توجہ فرما لیجیے، یہ دین بے وقوفوں کا دین نہیں ہے، یہ دین عقل مندوں کا دین ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ذرا سی توجہ فرما لیجیے کہ بھائی دنیا کو ہمارے لباس سے پریشانی نہیں ہے، دنیا کو ہماری داڑھیوں سے پریشانی نہیں ہے، دنیا کو ہمارے امامے اور تباہ سے پریشانی نہیں ہے. دنیا کو اگر پریشانی ہے تو ہماری عقلوں سے ہے. شاید جملہ آپ تک نہیں پہنچا. دنیا کو پریشانی ہمارے لباس سے نہیں، دنیا کو پریشانی ہماری داڑھیوں سے نہیں، دنیا کو پریشانی ہمارے امامے سے نہیں، دنیا کو پریشانی ہمارے ابابا اور تبا سے نہیں، دنیا کو پریشانی ہے ہماری عقل سے. آپ نہیں دیکھتے جو ملک دنیا کا سپر پاور ملک کہا جاتا ہے، کسی منصوبے کو 10 برسوں تک جال بچھانے کے لیے زمانہ صرف کر دیتا ہے. دین عقل کی پیروی کرنے والا آیت اللہ خامنئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تسبیح کے دانے ہلاتا ہے، سارے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے. صلوات نہیں، ذرا سا منظم سے بات پڑھ لیجیے محمد والے. دیکھیے آپ منظم صلوات پڑھتے رہے تو کم وقت میں اپنی بات کو میں مکمل کر کے نیچے آ جاؤں گا. لیکن اگر آپ نے صلوات میں کاہلی کی تو ظاہر ہے میں پڑھنے میں کاہلی کروں گا. جب آدمی پڑھنے میں کاہلی کرے تو رفتار سست، جب رفتار سست تو گھنٹے بڑھیں گے، ہے نا؟ تو اب اسلام کہہ کیا رہا ہے؟ بھائی آپ بہترین، بہت توجہ ہے میرے سننے والوں کی، آپ بہترین کیوں ہیں؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے. بھائی دوسرے بھی تو اپنی عبادت گاہوں میں سربو اٹھتے ہیں. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حج و زیارت پہ آپ جاتے ہیں. نہیں بھائی دوسرے بھی تو تیرتھ یاتراؤں پہ جاتے ہیں. تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کہا نہیں بھائی میں تو روزے رکھتا ہوں. تو دوسرے مسلک کے لوگ ورت بھی تو رکھتے ہیں. ذرا سی توجہ فرما لیجیے. تو تم بہترین کیوں ہو؟ کہا نمازوں کی بنیاد پر بہترین نہیں ہو، روزوں کی بنیاد پر بہترین نہیں ہو، حج و زکات نکالنے کی بنیاد پر
نے پھر توجہ نہیں فرمائی. یہ خود کھا کے سو جانے کی بات نہیں کرتا, یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے خود کھایا ہے تو گھر والوں کو کھلایا کہ نہیں؟ گھر والوں کو کھلا کے سو تو نہیں گئے, پڑوسیوں کو کھلایا ہے کہ نہیں؟ پڑوسیوں تک محدود تو نہیں رہ گئے, محلے والوں کا خیال کیا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا اکلوتا مذہب ہے. یہ پوری توجہ ہے میرے سننے والوں کی, یہ دنیا کا اکلوتا مذہب ہے. بھائی ہر آدمی یہی تو بات کرتا ہے نا, خود کھاؤ سو جاؤ. اسلام کہتا ہے یہ انسانوں کی فطرت نہیں. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ, یہ انسانوں کی فطرت نہیں, یہ تو جانوروں کی عادت ہے جو خود کھاتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا کے فرصت پا لیتے ہیں. یہ انسانوں کی عادت نہیں. بھئی یہ وہ مذہب نہیں کہ جو فرد واحد کے گھر کو روشن دیکھنا چاہتا ہو. پتہ نہیں میرا یہ جملہ آپ تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. یہ وہ مذہب نہیں جو فرد واحد کے گھر کو روشن دیکھنا چاہتا ہو. یہ وہ مذہب ہے جو معاشرے کے ہر گھر کو روشن دیکھنا چاہتا ہے. نہیں پھر بھی جملہ آپ تک نہیں پہنچا. بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں, نمازی ہیں, مسلمان ہیں, لیکن اچھے انسان نہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ مسلمان ہیں مگر اچھے انسان نہیں. آپ حج و زیارت پہ جاتے ہیں, آپ مسلمان ہیں مگر اچھے انسان نہیں. مثال بدل دوں, بھائی میں نے پڑھا اور لکھا پروفیسر بن گیا, مبارک ہوا آپ کو آپ کی پروفیسر. آپ نے پیسے کمائے, دولت مند بن گئے, مبارک ہوا آپ کی دولت. آپ نے محنت کی, ڈاکٹر بن گئے, مبارک ہوا آپ کی ڈاکٹری کا, جب تک کہ یہ آپ کے سماج کے کام نہ آئے. بھئی کمال یہ نہیں کہ میں پڑھ کے پروفیسر بن گیا, کمال تو یہ ہے کہ سماج کے ہر اہل بچے کو بھی پروفیسر بناؤں. نہیں نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں یہاں پر ایک اور مثال دے دوں. یہ اسلام ہے, اسلام ہے جناب والا, اسلام ہے. اچھا مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ گھر بڑا ہے جس میں چند لوگ بیٹھ کے آرام کرتے ہوں, یا وہ گھر بڑا ہے جس میں زیادہ لوگ آرام کرتے ہوں؟ کون گھر بڑا ہے؟ جی خدا سلامت رکھے آپ کو. وہ گھر بڑا نہیں مانا جاتا جس میں کم لوگ آرام کرتے ہیں. وہ گھر زیادہ بڑا مانا جاتا ہے جس میں زیادہ لوگ آرام کرتے ہوں. میں یہاں پہ جملہ کہتا ہوں, سنبھال سکیے گا, جملے کو سنبھال لیجیے گا کہ میں شہر کے رئیس ترین آدمی کے عالیشان محل کو کم قیمت نظروں سے دیکھتا ہوں. میں جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سے متصل ہو جاؤں کہ میں شہر کے رئیس ترین آدمی کے عالیشان محل کو کم قیمت نظروں سے دیکھتا ہوں, لیکن میں شہر کے عام رین بسیروں کو زیادہ قیمتی نظروں سے دیکھتا ہوں. اس لیے کہ شہر کا یہ رئیس آدمی کا عالیشان محل چند آدمیوں کو آرام پہنچاتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ, یہ چند آدمیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, لیکن شہر کا عام رین بسیرا جو بیمار آیا آرام کر گیا, جو مزدور آیا آرام کر گیا, جو ضرورت مند آیا آرام کر گیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس روئے زمین پر جس گھر سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا گیا وہ آل محمد کا گھر تھا. نہیں نہیں آپ تک تو جملہ ہی نہیں پہنچ رہا. لوگ رسول کے در پہ آتے رہے, رسول کی میری طرف متوجہ رہیے گا. رسول کی آنکھ بند ہوئی, لوگ علی کے در پہ آنے لگے. علی کی آنکھ بند ہوئی, لوگ حسن کے در پہ آنے لگے. حسن کی آنکھ بند ہوئی, حسین کے در پہ آنے لگے. حسین کی آنکھ بند ہوئی, سید سجاد کے در پہ آنے لگے. سید سجاد کی آنکھ بند ہوئی, محمد باقر کے در پہ آنے لگے. حتیٰ کہ 11ویں امام تک یہ سلسلہ جاری رہا. 12واں تو چلا گیا پردہ غیب میں. محبوب میں, حبیب میں محبوب کے ملاقات کی وہ تڑپ نہیں جو حبیب کو محبوب کے ملاقات پر مجبور کر دے. اب یہ آل محمد کے دیوانے جاتے تو جاتے کہاں, لیکن یہ بڑے باشعور تھے, بڑے ہوش مند تھے. انہوں نے کہا اچھا رسول نہیں قبر رسول تو ہے, فاطمہ نہیں قبر
اطمینان کو، نجات کو وقت نہیں دیتا. بھائی نگاہ عبادت میں آپ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں کیا؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے. دعا مکمل ہو گئی. تو ہم نے اپنی مغفرت خدا سے چاہی، دعا مکمل ہو جانا چاہیے تھا. دعا آگے بڑھی نہیں بڑھی؟ جی کیا بڑھی؟ بڑے والدین کا اے اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے. اب تو دعا ختم ہو جانی چاہیے تھی. ذرا ذرا سی توجہ تو فرمائیے. اب تو دعا ختم ہو جانی چاہیے تھی. اسلام تنہا فرد واحد کی نجات کا خواہاں نہیں ہے. بھائی یہی بنیاد ہے آج کی مجلس کا جملہ. تو پھر دعا کہاں گئی؟ وللمؤمنین. اے اللہ تنہا ہم اپنی ہی مغفرت کے خواہاں نہیں، اور خدا کو تنہا وہ نماز بھی پسند نہیں جس میں اپنے لیے فقط دعا مانگی جائے. خدا کیا چاہتا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور مومنین کو معاف کر دے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ آدمی بڑا ہے جو اپنے تعلیم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا وہ آدمی بڑا ہے جو اپنے پورے گھر کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ کون بڑا ہے؟ جی سوال کرایا ذرا بات دیکھیے. وہ آدمی بڑا ہے جو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا وہ بڑا ہے جو پورے محلے کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ کون بڑا ہے؟ محلے والا. سوال کا دائرہ اور بڑھا لیجیے. وہ بڑا ہے جو محلے کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا وہ بڑا ہے جو پورے شہر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. میرے سوال کا دائرہ بڑھا دیجیے. وہ بڑا ہے جو پورے شہر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا وہ بڑا ہے جو پورے ملک کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ بھئی آپ کہیں گے جو پورے ملک کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. اس روئے زمین پر مجھے ایک ہی ذات بڑی نظر آئی جو حسین ابن علی کی تھی. مولا نکلے کیوں؟ کیا آپ کو تقسیم جنت و جہنم سے کوئی روک سکتا تھا؟ کہا نہیں، تنہا جنت میں چلا جانا کمال نہیں ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. میں اپنے نانا کے امتیوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اب بھائی میں تو آ گیا، موضوع سے متصل ہو گیا، مرضی آپ کی، چاہے آپ جیسے سنیں. بھئی یہی آیت کہہ رہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو. کام کیا ہے تمہارا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. توجہ ہے، یہ سارے مسلمانوں پر واجب ہے. جیسے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکات واجب، جہاد واجب، ویسے ہی. لیکن جتنا جانتے ہو اتنا ہی. ہمارے سماج کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایک منٹ کی کسی موضوع پر کلپ دیکھ کر ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے اس موضوع پر 10 کتابیں پڑھی ہوں. ساری پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتی ہے. پڑھا کتنا، دیکھا کتنا، 1 منٹ کی کلپ. گفتگو کیسی کر رہے ہیں جیسے اس موضوع پر 10 کتابیں پڑھی ہیں، اور جناب والا یہیں سے اخباریت جنم لیتی ہے. سوال پڑھی محمد والا جناب. سلوات آپ نے دھیمی کی تو میں ساری پرابلم یہیں سے شروع ہوتی ہے. جانتے تھوڑا ہے، گفتگو پوری کریں گے. بھئی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کہ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں اور اس کا جواب میرے ذہن میں محفوظ نہ ہو، اور میں یہ کہہ دوں کہ میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، یا میں کہہ دوں کہ میں اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو یہ کوئی عیب کی بات
ایک ہی ذات روئے زمین پہ تو پیدا ہوئی، جس سے پوچھا گیا یا علی آپ عالم ہیں؟ مولا نے کہا عالم نہیں، میں جاہل نہیں ہوں۔ اب دامن وقت میں گنجائش تو نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ اگر کوئی کہے کہ میں عالم ہوں اور کوئی کہے کہ میں جاہل نہیں ہوں تو اس کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا۔ بھئی ہلکا سا اسی سے سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ نے جب کہا کہ میں کل اس کو علم دوں گا جو جرار ہوگا، فرار ہوگا، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ میدان میں ڈٹنا اور ہے، میدان سے نہ بھاگنا اور ہے۔ جسے یہ بات سمجھ میں آ گئی اسے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، عالم ہونا اور ہے، جاہل نہ ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ دیکھیے، بھولنے کی بیماری بھول گیا کیا پڑھا؟ یاد ہے کسی؟ ہاں میری گفتگو کہاں تک پہنچی نہیں یاد ہے۔ ایک تو کمال کی بات ہے، جب اس وقت کا موضوع نہیں یاد رہے گا تو اگر ایک آدمی تو کہیے کہ سوشل میڈیا کا احسان مانیے جس نے ہم جیسے غریب خطیبوں کے لیے پریشانی کھڑی کر دی۔ کئی علماء تو بہرحال ضمیر ہے، ان کے پاس سفیرہ ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، پہنچے نہیں کہ مجلس پہنچ گئی۔ یہ وہی والی پڑھ رہے ہیں جو وہاں پڑھی تھی، ورنہ حافظہ تو ایسا ہے کہ ابھی کا موضوع یاد نہیں رہتا۔ بھئی آپ نے تو توجہ نہیں فرمائی، جب ابھی کا موضوع یاد نہیں تو میں ان کے حافظے پہ کیسے شک کر لوں جو مجمع تو سوال آپ کا تھا۔ بھئی کچھ میں اشارے میں کہوں، کچھ بات آپ اشارے میں سمجھیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو جتنا جانتے ہو بس اتنا ہی، اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ کہتے نہیں، سمپل سی بات ہے کہ نہیں آتا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں۔ تو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ مگر اتنا ہی جتنا جانتے ہیں۔ یہ عادت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے لیکن آل محمد کے لیے خاص ہے۔ کنتم خیر امۃ، آپ لوگ بہترین ہیں اس روئے زمین پر، اخرجت للناس، آپ لوگ اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کا کام ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بھئی یہی تو کام کر رہا ہے نا، یہی مشن اور یہی مقصد کربلا کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ ارادہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکوں۔ اچھا کس کو روکے گا اللہ؟ کس کو اچھائی کا حکم دے؟ کسے؟ شیعوں کو؟ ہاں اگر شیعوں کو دیں گے تو شیعوں کا امام کہلائیں گے۔ توجہ تو فرما لیجیے، مسلمانوں کو فقط جی اگر مسلمانوں کو دیں گے تو فقط مسلمانوں کے امام کہلائیں گے، لیکن اللہ نے تو انہیں لوگوں کا امام بنا کے بھیجا ہے، تو ہدایت کس کی کریں گے؟ جی شیعوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں، لوگوں کی۔ کربلا سمجھنے کے لیے کربلا کے 3 شہداء کا نام لیجئے۔ پہلا نام زہیر ابن قین۔ کون ہے یہ؟ کس کے ساتھ تھے؟ علی کے ساتھ نہیں ہیں، عثمانی مسلمان ہیں۔ حسین سے رشتہ کیا ہوا؟ ٹھیٹ بھاشا میں کہوں باپ کا دشمن۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے ہیں؟ عثمانی مسلمان سے حسین کا رشتہ کیا ہے؟ باپ کا دشمن۔ مکے کے بعد جب امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور نکلے، زہیر اپنا خیمہ دور لگاتے ہیں، مولا کے خیمے سے دور، مجھے حسین کا ساتھ نہیں دینا، مجھے یزید کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جس کی مقدر میں شہادت ہو،
بھائی ہر کس و ناکس کو شہادت ملتی نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے شہادت۔ خیمہ دور لگا، جانا نہیں ہے حسین کے ساتھ۔ حسین سے رشتہ کیا ہے؟ باپ کا دشمن۔ خیمہ دور دکھائی دیا، حسین نے جو اپنے حسین کے دل سے سب سے زیادہ قریب تھا، کون؟ علی اکبر، بلایا، میرے لال جاؤ چچا جان سے کہنا کہ بابا نے بلایا ہے۔ دیکھیں اصلاح معاشرے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، یہ حسین سے سیکھی۔ بھائی باپ کا دشمن اگر کوئی ہو تو ہم اسے سلام کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ میں کہوں گا مولا باپ کے دشمن کو جنتی کیوں بنا رہے ہیں؟ موقع ہے انتقام لے لیجئے۔ حسین آواز دیں گے کربلا انتقام کا نام نہیں، کربلا تعمیر کا نام ہے۔ جاؤ بیٹے، علی اکبر گئے، جڑے رہیے گا میرے ساتھ 20 سے 25 دقیقے اور میں آپ کے گھر۔ آواز لگائی، زہیر اندر سے باہر آئے، دیکھا کہ ہم شکلے پہ اندر کھڑا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں پہ گفتگو، جتنا بابا نے کہا تھا وہ وہیں پیغام سنایا۔ چچا بابا نے بتایا کہ بیٹھا ہے۔ زہرا نے پوچھا کون آیا تھا؟ کہ کیا پوچھتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جب میں نے آنکھیں ڈالی تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہے۔ بس میرے ساتھ متصل رہیے، جڑے رہیے اسے۔ ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ تم تو میرا موقف جانتی ہو۔ زہیر کیا آپ نے یہ حدیثیں مجھے نہیں سنی تھی کہ حسن حسین جوان ہیں جنت کے سردار ہیں رسول کہتے تھے؟ کیا آپ نے یہ حدیث مجھے نہیں سنائی کہ رسول کہتے ہیں حسن حسین میرے دونوں پھول ہیں؟ کیا آپ نے یہ حدیث مجھے نہیں سنائی کہ میرے حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں؟ پتہ ہے زہیر نے کیا کہا؟ میں تو بس آپ کو شریک ثواب کر رہا ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ زہیر نے ایک بہت بڑا میسج دے دیا، شریک حیات حسن دیکھ کے نہ تلاش کرنا اور نہ مال دیکھ کے تلاش کرنا۔ مال دیکھ کے تلاش کرو گے تو دنیا بنے گی، اور اگر اللہ والی دیکھ کے تلاش کرو گے تو آخرت بنے گی۔ قدم جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، لے جائے گی جنت کی طرف۔ اب زہیر گھوڑے پر سوار ہوئے، نکلے۔ مورخین نے لکھا کہ جب چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کملایا ہوا پھول ہو، کوئی مرجھایا ہوا پھول ہو۔ لیکن حسین کے خیمے میں گئے، کوئی طویل تقریر نہیں، کوئی لمبی گفتگو نہیں، ایک جملہ کہا، زہیر تم تو رسول اللہ سے میری قرابت سے واقف ہو، نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلا، ساتھ ہو گئے، لیکن یاد رکھے ساتھ دو گے تو شہادت مقدر بنے گی۔ نہ جانے حسین کے جملے میں کیسا اثر تھا کہ وہ زہیر جو مرجھائے ہوئے پھول کے مانند گیا تھا، اب جو پلٹا تو اسی مورخ نے لکھا کہ جیسے کوئی کملایا ہوا پھول وہ دوبارہ کھل گیا۔ بس جڑے رہیے میرے ساتھ۔ دوسرا نام رہبے گلی۔ کون ہے رہبے گلی؟ شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، یہ مسیحی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اصلاح کا دائرہ کیسا ہوتا ہے، انداز کیسا ہوتا ہے۔ یہاں علی اکبر نہیں ہے، یہاں عباس نہیں ہے، یہاں بنفس نفیس کو مولا حسین ہے۔ لیکن اصلاح تو مشکل چیز ہے، سر پہ کمانا بات دینا اور چیز ہے، لیکن اصلاح معاشرے کا ذمہ اپنے دوش پر اٹھانا ہی الگ چیز ہے۔ بہت جفاکشی کا کام ہے، بہت جفاکشی کا کام، طریقے الگ ہوتے ہیں، انداز الگ ہوتا ہے، دائرہ الگ ہوتا ہے۔ مولا گئے رہبے گلی گھر میں نہیں، خیمے میں نہیں، کہ ماں خیمے میں آواز لگائی، ماں کا نام کہا، باہر نہیں، پہچانتی نہیں تھی، لیکن جب شخصیت بزرگ ہونا تو چہرے سے آیا ہوتی ہے بات۔
یاد رہے کہ کئی دنوں سے قمر خواب میں مریم کو دیکھ رہی ہیں اور مریم قمر کو جنت کی بشارت دے رہی ہیں. رسول اللہ صاحب کیوں آپ کا بیٹا آ جائے تو کہیے نا کہ رسول کا نواسا ہے اور بلایا. مولا پر میں ریگستان ہے کہنے لگے ضعیفہ یہاں کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہے؟ آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی. امام خود عالم غربت میں ہیں اور ایک مسافر سے پوچھ رہے ہیں تجھے تو کوئی پریشانی نہیں. کہنے لگی آقا یہاں پانی کی بڑی قلت ہے. مورخین نے لکھا کہ حسین نے زمین کی طرف دیکھا, ایک پتھر ہٹایا, پانی کا چشمہ ابلنے لگا. اب بھی کہو گے میرا حسین مجبور ہے. چل یار میرے بھائی شام مولا نے چکا اماں نے تو بتا دیا ہوگا. دادی مریم نے خواب میں جنت کی بشارت دے دی. صاحب ہو گئے یاد رہے ساتھ دیا تو شہادت کو کرنے والے. بہت توجہ رہے میرے سننے والوں کی. حبیب کا خیمہ جو وہب کلبی کا خیمہ جو دور لگا ہوا تھا حسین کے خیمے کے ساتھ آ گئے. تیسرا نام اور میں بالکل موضوع سے کریں گا. اور کون ہے یہ؟ عثمانی نہیں, مسیحی نہیں, یزیدی ہیں. کس نے بلایا حر کو؟ علی اکبر گئے جی نہیں, عباس گئے نہیں, حسین گئے نہیں, تو حر آیا کیسے؟ اگر میری یہ بات پہنچ گئی تو آج مجلس کامیاب. حر آئے کیسے جب علی اکبر نے بلایا نہیں, عباس نے بلایا نہیں, حسین نے بلایا نہیں؟ میں کہوں گا نہیں, حسین نے بھی بلایا, عباس نے بھی بلایا, علی اکبر نے بھی بلایا, قاسم نے بھی بلایا. کہا نہیں انہوں نے اپنے زبان سے نہیں بلایا تھا, انہوں نے کردار سے بلایا تھا. اسی لیے اور نے کہا تھا کہ میں شب عاشور کی تاریکی میں نہیں جاؤں گا, صبح عاشور کی روشنی میں جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ حسین کربلا کی جنگ تلوار چلانے سے پہلے ہی جیت گئے. آپ نے تو رسول کا توجہ ہی نہیں کرا. حر کا آ جانا حسین کی کامیابی کی دلیل تھا کہ حسین اس مشن کے لیے نکلے تھے, اس مشن میں کامیاب ہو گئے. اب آئیے ذرا سا گفتگو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں اور میرے ساتھ متصل ہو جائے گا. امام بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ آؤ گے تو مارے جاؤ گے. کہہ آؤ گے تو شہید کیے جاؤ گے. کیا کوئی دوست اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے کیا؟ تاکہ میری بات آپ تک پہنچے گی نہیں پہنچے. کوئی دوست اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے جی؟ حسین یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ آؤ گے مارے جاؤ گے, میرے ساتھ آؤ گے مارے جاؤ گے, میرے ساتھ آؤ گے مارے جاؤ گے, میرے ساتھ آؤ گے مارے جاؤ گے. تو امام کربلا کی زمین سے شاید پلٹ کے ہم سے سوال کر لیں, یہ بتاؤ کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ علی کے خطبے سے سوال آئے میرا مولا کہنے لگا کہ انسان فطرت میں بڑا عجیب ہے. یتکلم بالحبیب, بولتا ہے گوشت کے ذریعے سے. یسمع بشہم, یسمع بعصم, سنتا ہے ہڈیوں کے ذریعے سے. ینظر بشہم, دیکھتا ہے چربیوں کے ذریعے سے. آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی جملے پر. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھیں نہیں دیکھتی, کان نہیں سنتے, زبان نہیں بولتی. مولا کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے بولنے کا, یہ ذریعہ ہے سننے کا, یہ ذریعہ ہے دیکھنے کا. شاید میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے. حسین نے اپنے ساتھیوں کے زندگی کو اس معراج پہ پہنچا دیا تھا جہاں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں تھی, جہاں سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں تھی. ہم ذریعوں کے محتاج ہیں, حسین کے ساتھی ذریعوں کے محتاج نہیں.
نظر یمینا و شمالا، حسین نے داہنی جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آواز دی آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل. کہاں سے آواز لگائی ہے؟ مسلم ابن عقیل سے. کہاں تک لگائی؟ ننھے علی اصغر تک. میں کہوں گا مولا زندوں کو مدد کے لیے بلایا جاتا ہے، جو موت کے گھاٹ اتر جائیں انہیں مدد کے لیے نہیں بلایا جاتا. تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر حسین نے آواز لگائی، کٹے ہوئے سروں سے آوازیں آنے لگی. اب ادھر عباس کا سر کہہ رہا تھا ہم مرے نہیں زندہ ہیں، قاسم کہہ رہے تھے ہم مرے نہیں زندہ ہیں، حبیب کہہ رہے تھے ہم مرے نہیں زندہ ہیں. فرمانے لگے جنت کی ضمانت ہے. جانے قربان جائیں حسین کی سننے. کیا کہا؟ جنت کی ضمانت ہے، اکلوتا ہادی ہے اس روئے زمین کا حسین. آدم اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے آدم کے پاس آ جاؤ جنت مل جائے گی. نوح اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے ان کا ساتھ دے دو جنت مل جائے گی. ابراہیم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے آ جاؤ جنت مل جائے گی. موسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے آ جاؤ جنت مل جائے گی. عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے آ جاؤ جنت مل جائے گی. حتیٰ کہ میرا رسول حبیب کہہ رہا تھا ساتھ آ جاؤ جنت مل جائے گی. علی کہہ رہے تھے ساتھ آ جاؤ جنت مل جائے گی. حسن کہہ رہے تھے ساتھ آ جاؤ جنت مل جائے گی. دنیا کا اکلوتا ہادی حسین ہے جو کہہ رہا تھا چلے جاؤ جنت مل جائے گی. ساتھی کہہ رہے تھے مولا ہمیں جنت نہیں جانا. آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی جناب والا. حسین نے چراغ کو گل کر دیا. عباس چراغ گل کرو. جلایا سارے بیٹھے رہے. پھر گل ہوا پھر جلایا گیا سارے بیٹھے رہے. گل ہوا جلایا گیا گل ہوا جلایا گیا گل ہوا جلایا گیا. سارے ساتھی بیٹھے رہے. کہتے تھے ہمیں جنت نہیں چاہیے. تو کوئی تو تمنا نہیں ہوگی کربلا کے شہیدوں کی, کوئی تو آرزو نہیں ہوگی کربلا کی شہیدوں کی. جنت نہیں چاہیے تو کیا چاہیے تھا؟ کربلا کے سارے ساتھی آواز دیں گے جنت سے بلند مقصد چاہیے. میرے ساتھ آئیے گا, جملہ اگر سنبھال سکیے گا تو سنبھال لیجیے گا. آخری مرتبہ جب حسین نے چراغ کو روشن کیا تو اب بوڑھا صحابی حبیب زمین میں دیکھ رہا ہے. زہیر نے حبیب سے پوچھا حبیب کیا دیکھ رہے ہو؟ حبیب کہنے لگے کہ زہیر میں اپنی زبان سے نہ کہوں گا تو ہی دیکھ لو. اب زہیر نیچے دیکھ رہے ہیں. جان نے زہیر سے پوچھا زہیر زمین میں کیا دیکھ رہے ہو؟ توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ. جان سے زہیر کہنے لگے جان میں زبان سے بیان نہ کر پاؤں گا آپ ہی دیکھ لیجئے. ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے سارے ساتھی زمین میں دیکھ رہے ہیں. میرے مولا نے پلٹ کے پوچھا میرے بابا ساتھیوں زمین میں دیکھ کیا رہے ہو؟ سب کا یکسر جواب آیا آقا چراغ گل ہونے سے پہلے ہمارے سائے زمین میں دکھائی دے رہے تھے. چراغ جیسے ہی روشن ہوا اب سائے دکھائی نہیں دے رہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. مولا نے جواب دیا حبیب ہم نے سب کو حسین بنا دیا ہے. نہیں میرے جملے نہیں پہنچے نا تو یہ حدیث پیغمبر ہی یاد کر لیجیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. مولا نے سورج نہیں کہا مولا نے چاند. یہ تو سنتے رہتے ہیں نا, مجھے فقط ریلیٹ کر دینا ہے. ستارہ نہیں کہا, سورج نہیں کہا, چاند نہیں کہا, کسی مریخ کا کوئی نام نہیں لیا, کہا چراغ. چراغ میں ہی تنہا وہ کمال ہے جہاں جہاں وہ ٹچ ہوتا جائے گا, جہاں جہاں وہ مس ہوتا جائے گا ویسی ہی روشنی پیدا کرتا چلا جائے گا. اب کربلا کے سارے ساتھی حسین ہیں. پر ہاں اتنی طاقت کہاں تھی.
اب تو حسین کی مثال ہی نا، جب زمانہ حبیب کو نہ سمجھ سکا، جب زمانہ سہیل کو نہ سمجھ سکا، تو پھر حسین کو کیا سمجھے گا؟ پھر سجد سجاد کو کیا سمجھے گا؟ وہ بھی اصلاح کا تو ایک انداز نہ مولا، لیکن ارادہ تو کچھ اور تھا، ایک خطبہ امام سجاد تھا، لیکن نہ جانے کون طبیعت مائل نہیں، وہ بھی اصلاح کا تھا۔ خطیب برائے ممبر 5 سے 7 دقیقے اور ہوتے مسائل اور مسائل 40 دقیقے، وہ بھی تو اصلاحی کا طریقہ تھا۔ مسجد درباروں سے چلا رہی، کس کا دربار؟ دشمن کا دربار۔ مجمع کس کا؟ دشمن کا۔ منبر کس کا؟ دشمن کا۔ خطیب کس کا؟ دشمن کا۔ رؤسا کس کے؟ دشمن کے۔ اور خطیب وہ مناقب و فضائل یزید اور آباء یزید بیان کر رہا تھا جو ان میں پائی نہ جاتی تھی۔ امام چپ سنتے رہے، بہت توجہ رہے۔ دیکھیے مصلح کو اصلاح کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہاں ٹوکنا ہے کہاں روکنا ہے۔ مولا چپ ہو کے سنتے رہے، پھر اس نے حرزہ سرائیاں کی علی حسین اور اولاد علی کی، مولا چپ سنتے رہے۔ اب جب وہ اس منزل پر آیا کہ وہ یزید کی قرابت داریاں رسول سے جڑوانے لگا، تو اب جس کے رگوں میں رسول کا لہو تھا وہ کیسے خاموش رہ جاتا؟ گویا ہوا ویلک ایھا الخاطب، تجھ پر ویل ہو اے خطاب کرنے والے۔ ذرا منظر کو سمجھیے، ساری نگاہیں خطیب کو دیکھ رہی تھی، ساری نگاہیں یزید کی خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بیمار کی زنجیروں سے یہ چھنکار آئی، سر جھکائے ہوئے قیدی نے جیسے ہی سر اٹھایا، جس کے لب پر سکوت کا مہرہ تھا، جیسے ہی یہ مہرہ ٹوٹا فوراً پہلا لفظ نکلا ویل ہو تجھ پر۔ سارے گھبرا گئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا واقعہ تھا کہ بادشاہ قیدی لگ رہا تھا، قیدی مختار لگ رہا تھا۔ ویلک ایھا الخاطب، تجھ پر ویل ہو اے خطاب کرنے والے۔ مجمع گھبرا گیا، مجمع پریشان ہو گیا۔ اشتغلت برزات المخلوق بسخط الخالق، مخلوقات کی رضایت کے لیے خدا کی ناراضگی کو بول دے رہا ہے۔ تو یہاں ایک چھوٹا سا اور چھوٹا کیا بہت بڑا حسین امام سجاد نے نشر کیا۔ یہ فقط اسی منبر کی بات نہیں ہے، اس منبر کی بھی بات ہے۔ ایسی بات فقط نہ کہی جائے جو آپ کو خوش کر دے، ایسی بات کہی جائے جو خدا کو خوش کرے۔ فقط ایسی بات نہیں کہی جائے کہ آپ نعرے لگا لگا کر خوش ہو جائیں، ایسی بات کہی جائے جس سے خدا خوش ہو۔ اب اس کے بعد امام کا کیا جملہ تھا؟ یا یزید ایذن لی حتی اصعد آفلات، اے یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ چلا جاؤں؟ بھائی آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی۔ بھائی منبر ہے، شباہت ہے منبر کی، لیکن وارث نبی کہہ رہا ہے لکڑیوں پہ جانے کی اجازت دے دے۔ تو یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مجھے فقط ریلیٹ کر دینا ہے۔ ولا شباہت منبر کی ہو، اگر رضایت خدا کی بات نہ کی جائے تو وہ منبر نہیں لکڑی ہے، لیکن اگر شباہت منبر کی نہ بھی ہو، کجاووں سے بنایا جائے اور رضایت خدا کی بات کی جائے تو اسے منبر کہا جائے گا۔ آخری تو منظم سلوات پڑھیں گے۔ امام نے لکڑیاں کہا ہے، یہ دنیا امامت کا دوسرا علی ہے جو منبر پر لکڑی کہہ رہا۔ تادا نے بھی اس سے پہلے منبر کو لکڑی کہا تھا۔ وہ جب بیعت کرنے والوں کا ہجوم آیا نا، مولا فرماتے ہیں ایسا لگا کہ میرے بچوں کی پسلیاں ٹوٹ جائیں۔
کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. نہیں علی ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. اب نہیں میں بیعت نہیں لوں گا. کہنے لگے اگر آپ نے بیعت نہ لی تو روزے محشر خدا سے ہم شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت لینے گئے تھے, علی نے ہدایت نہیں کی. بھائی آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی. اب علی کا لہجہ بدلا. ٹھیک ہے بیعت کرنا چاہتے ہو تو ایسے نہ کرنا جیسے 3 مرتبہ پہلے کر چکے ہو, ایسے کرنا جیسے رسول سے کیا تھا. علی کیسے کرنا ہے کہ بازار میں بیعت نہیں ہوتی, منبر پہ بیعت دوں گا. اب سارا مجمع نبی کی مسجد کی طرف چلا. بھئی آپ تو سنتے رہتے ہیں مگر مجھے فقط ریلیٹ کر دینا ہے. علی بیٹھے کہاں؟ ابھی تک سنت یہ تھی جہاں رسول بیٹھتے تھے. پہلے والے نے وہ جگہ چھوڑی, دوسرے والے نے پہلے والے کی جگہ چھوڑی, تیسرے والے نے دوسرے والے کی جگہ چھوڑی. اب کسی ممبر میں 4 ہی سینے ہوں تو جگہ بچتی نہیں. کسی نے کیا خوب کہا, علی اپنے بیٹھنے کے لیے کیا خندق بنا دیتے. اب بھئی آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے. علی نے وہاں قدم رکھا, مجمع بھرا ہوا ہے, وہاں قدم رکھا, دوسرے پہ رکھا, تیسرے پہ رکھا, وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. ابے مجھے بہت کچھ کہنا ہی نہیں ہے, میں تو ختم کی طرف بڑھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے چھوٹی گناہ شروع ہو گئی. علی تو وہاں بیٹھ گئے, علی تو وہاں بیٹھ گئے, علی تو وہاں بیٹھ گئے. احترام نہیں کیا, نہ پہلے کا کیا, نہ دوسرے کا کیا, نہ تیسرے کا کیا. آپ تو توجہ نہیں فرما رہے. وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے ہیں. اب تمہارا بنایا ہوا تھوڑی تھا, جو تم سے ڈر جاتا یہ خدا کا بنایا ہوا تھا. علی نے آستین الٹی, میری طرف متوجہ رہیے گا. علی نے آستین الٹی اور منبر پہ ہاتھ مار کے کہا ما ہاذہ الاواد, ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے, میرے قدم تو دوش مصطفیٰ تک گئے ہیں. تو یہ دنیا امامت کے پہلے علی نے بھی منبر کو لکڑی کہا ہے. اب بھائی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ احترام نہیں کی پہلے کا, نہ دوسرے کا, نہ تیسرے کا, علی نے اس جملے سے بتا دیا کہ رسول کے بعد اب تک نہیں, اب تک خدا کے خوشنودی کی بات ہی نہیں کی جا رہی تھی. تو وہ دنیا امامت کے پہلے علی نے اسے لکڑی کہا. اور یہاں دنیا امامت کے دوسرے علی نے, وہ بھی مسجد کا منبر تھا. آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے, اسی لیے شاید طبیعت مائل نہیں ہوئی خطبہ پڑھنے کی. بھائی وہ بھی منبر تھا مسجد کا, یہ بھی منبر تھا مسجد کا. بھائی اب کیا ہوا, جانے دے. کہتا نہ 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 جانے نہ دوں گا. جملہ کہہ دوں, متوجہ ہوں تو ہدیہ خدمت کر دوں. یزید سجاد تلوار نہیں مانگ رہا, منبر مانگ رہا ہے. سجاد تلوار نہیں مانگ رہا, منبر مانگ رہا. منبر دے دے. کہتا نہیں دوں گا. عجب سنت بنا لی تھی ان لوگوں نے. میرے سے پڑھوا, زور سے سن لیجیے گا. عجب سنت بنائی تھی. نبی نے قلم مانگا, قلم نہیں دیا. وارث نبی نے منبر مانگا, منبر نہیں دیتے. تجیہ ہدیہ خدمت کر رہا ہوں. قلم بھی تقسیم علم کا ذریعہ, منبر بھی تقسیم علم کا ذریعہ. پتہ نہیں جملہ کیوں نہیں پہنچ رہا اب تک. منبر بھی تقسیم علم کا ذریعہ, قلم بھی تقسیم علم کا ذریعہ. اب جن کی نسلوں میں جہالت کی تاریکی کو سفر کرنا ہو, وہ نہ نبی سے سلوات پڑھ کے نعرہ لگانا, تو پھر وہ نہ نبی سے علم لیتے ہیں, نہ وارث نبی سے علم لیتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی. کہنے لگا نہ جانے نہ دوں گا, منبر پہ جانے نہیں دوں گا. اب بھائی جو لوگ مجمع کی صورت بیٹھے تھے, آخر اصلاحات میں بات ایسی کیا ہے جو اتنا مختار ہو کے کہہ رہا ہے منبر پہ نہیں جانے دوں گا. متوجہ ہے کہ نہیں ہے, جانے دے. شور مچا,
ڈر مت جانے دے. جب یہ آیا کہ ڈر مت جانے دے, کہنے لگا تم نہیں جانتے, ہم خوب جانتے ہیں. جملہ ہدیہ خدمت کروں, جن کے اجداد نے آل محمد سے حق دشمنی ادا کی ہو, وہ فضائل آل محمد نہ جانیں گے تو کون جانے گا. اب بھائی آپ تو متوجہ نہیں, میں ختم کی طرح پڑھ رہا ہوں, لیکن اب جب تلوار بچی نا مرتا جانا کرتا, کہنے لگا نہیں انصاف, اگر وہ منبر پہ گیا تو لمن سے اس وقت تک نہ اترے گا الا بفصیحتی وفصیحت آل ابی سفیان. یہ میرے جملے نہیں ہیں, میں تو بس تاریخ کی عبارت پڑھ رہا ہوں. اس وقت تک نہ اترے گا جب تک ہمارے اجداد کی ذلت نہ کرا دے. لفظ بدل لو, جب تک اوقات نہ بتا دے. اب بھائی لوگ کہنے لگے اچھا جانے کو دے, پھر اس کا لہجہ بدلا, کہنے لگا تم نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. انہم من اہل بیت قد زقوا العلم زقا, یہ آل محمد کے خاندان سے ہے. اسے علم ایسے چگایا گیا ہے جیسے پرندے دانا چگاتے ہیں اپنے بچوں کو. اب بھائی آپ کو توجہ ہی نہیں فرما رہے. معلوم یہ ہوا کہ دشمن جب آل محمد کے ہاتھ کھلے ہوں تو دشمن آل محمد کے تلوار سے ڈرتا ہے, جب ہاتھ بند ہو تو علم سے ڈرتا ہے. بھائی آپ توجہ نہیں فرما رہے. بھائی وہ تو یہی کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں جانے نہ دوں گا, میں جانے نہ دوں گا, میں جانے نہ دوں گا. یہ علم کے بلند مرانے پہ ہیں. آپ نے بالکل بھی توجہ نہیں فرمائی. یقین جانیے اشارہ کر کے بس ختم کی طرف بڑھ رہا ہوں. فضیلت وہ نہیں, فضیلت وہ نہیں, فضیلت وہ نہیں. جملے کی قدر کیجئے گا, آخری باتیں کر رہا ہوں. فضیلت وہ نہیں کہ مجمع دوستوں کا ہو, کوئی دوست بالائے منبر جائے اپنے دوست کی قصیدے خوانی کرے. بھائی میں کیا کروں, آپ تو اشارے سے بات سمجھتے ہی نہیں. بھائی فضیلت یا نہیں, مجمع دوست کا ہو, دوست بالائے منبر جائے اپنے دوست کی قصیدے خوانی کرے. فضیلت تو یہ ہے کہ مجمع دشمن کا ہو, دربار دشمن کا ہو, زبان دشمن کی ہو, چلے مخالفت میں فضیلت بنتی چلی جائے. بھائی یہ کمال مجھے یا علی کے یہاں ملا یا اولاد علی کے یہاں ملا. بھائی آپ نے پھر توجہ نہیں فرمائی. یہ کمال یا ہمیں علی کے یہاں ملا یا اولاد علی, میں نے ختم کی مجلس, یا اولاد علی کے یہاں ملا یا علی کے یہاں ملا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں. غدیر میں پہچانا, صحیفہ میں انکار کرنا. یہ کربلا میں جو علی اصغر کے گروہ ناظرین پہ سے شبہ تیر چلانا, یہ کربلا کے قرآن سے چلایا ہوا دین نہیں تھا, یہ صحیفہ سے چلایا گیا تھا. آگے ہم سے شاید ابو قرآن کو کسے رونے آئے ہیں, کسے ماتم کرنے آئے ہیں, کسے غصہ کرنے آئے ہیں, جس نے اپنے بابا کو 35 سال تک مارا ہوا ہے. 35 سال جب انسان مستقل ہوتا ہے وہ آنکھوں خشک ہو جاتی ہے. اس کے بعد کی منزل ایسی ہے کہ آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون آنے لگے. میرا مولا جب روتا تھا نا تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تھے, رونے کے لیے امام سجاد کو کسی منظر کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا مولا بچوں کو دیکھتا رونے لگتا, جوانوں کو دیکھتا رونے لگتا, ماؤں کو دیکھتا رونے لگتا, جانوروں کو اسباب کی تلمانوں پہ دیکھتا رونے لگتا.
دکانوں پہ پڑے لگائے جن کے پردے کھلے ہوتے مولا وہاں چلے جاتے پچھلے میرے کیا پتا جب تو اپنے جانوروں کو سر کرتا ہے سر کرنے سے پہلے پانی کے کائے دیکھا تو کر کے کہنا مولا سارے سب سے پہلے پانی پلاتے ہیں اس کے بعد سے مولا وہیں سے کربلا کا روک کر کے آواز دیتے ہیں آئے میرا بابا اتنا غریب تھا مولا مصیبت کا پہاڑ کیسے پوچھتا ہے یہ ہمیں سمجھا دو کیا مصیبت نہیں برداشت حسین کی مصیبت روز عاشورہ تمام ہو سجاد کی مصیبت روز عاشورہ سے شروع ہوتی ہے آپ کیا سمجھیں بوڑھا باپ حلب ناصر بن مسلمہ کی صدارت میں کر رہا ہے خیمے میں قرآن مچ گیا حسین کر کے آگے زینب میری زندگی کی روح کی آوازیں کیسے آ رہے ہوتے جیسے ہی آپ نے حلب ناصر بن مسلمہ کی صدا بلند کی ہے نا سجاد کو غشی سے واقع ہو گیا سجاد اس وقت سے تلوار اور عصا مانگ رہے ہیں میں پوچھتی ہوں میرے حال کرو گے کیا تو میرا بیٹا کہتا پھوپھی اماں میرے بابا کی آوازیں اس طرح سے نہیں سن رہی میرا بابا تنہا کر گیا تھا تیرے جہاد کی وجہ میری شہادت کی معاشی نہ تصور خیمے میں حال کر دی خیمے کی طرح لے کر زینب سجاد کے خیمے میں آگے بیٹا سجاد خیمے میں آگے کر دی یہ تو بتاؤ کہ بیٹی نا خیمے میں رہی جلدی مر جائیں خیمے سے باہر چلے جائیں امام نے کیا فرمایا کہ اماں جان کا بچانا واجب ہے بیویوں سے کہیے کہ خیمے سے باہر آ گیا بیویوں تو کہتے ہیں کوئی خیمے سے باہر آ گیا لیکن میرا ایمان اتنا لاغر تھا کہ اٹھ کے جلدی دکھ میں خیمے سے باہر نہیں سکتا کتاب کہتا ہے میں کیا ایک خیمہ ہے جس میں ایک خیمہ ہے آپ نے چاروں طرف سے خیمے کو گھیر دیا اور علی کی بیٹی کبھی ہاتھوں کو کرتی ہے کبھی آسمان کو کبھی ہاتھ کرتی ہے کبھی آسمان کو میں سمجھ گیا کہ بیوی کی کوئی تیسری شے چلتے ہوئے مسائل ذرا پرانی ہو جائے نا تو دوبارہ کریے گا آج شب شہادت سجاد آج نہیں ہوئے گے سجاد کو کب ہوئے گے آج ماتم نہ کریں گے قیدی کا حکم کریں گے میں نے پوچھا علی بیٹی کیا کچھ چیز نہیں ہے تو بیوی کڑا کے کہتی ہے کہ میرا ایک بیمار ہے جو چل کے اپنے قدموں سے نہیں آ سکتا آپ نے اسے کہہ رہا ہے راوی کہتا ہے نہیں کیا دیکھا کہ مرتے ایک مرتبہ بیوی نے اپنے بابا کے نعرے کی آواز لگائی یا علی چلتے ہوئے خیمے میں گئی میں نے کیا دیکھا کہ زمین میں بیٹھی بیٹھنے کے بعد اس پل کو چھپایا اور چلتے ہوئے خیمے سے لائی میرا دل کہتا ہے عجب نہیں زینب نے مقتل کا روک کر کے آواز دیا ہوگا بھیا حسین جوان باپ کا بوڑھے باپ کا جمع کا لاشا اٹھانا آسان ہے ایک عورت کا بھی ماں جمع کا اٹھانا جزاکم اللہ خیر الجزا یہاں سے سجاد کی مصیبت شروع ہو 11 محرم کو جب یہ روٹا ہوا قافلہ چلنے لگا تو ایک بیوی نے دوسری بیوی کو سوار کیا کسی نے فضا کو سوار کیا کسی نے زینب کو سوار کیا کسی نے عمر رسول کو سوار کیا پھر مرد تو خود سے سوار ہوتے ہیں نا سواری ہوگا لیکن معلوم میرا امام اتنا